کی خوشبو، جنتوں کے کھانے، ان کے لباس، ان کے پر لگے گھوڑے، کہ ایسی شاندار بیان کہ آدمی کے منہ میں پانی آ جائے۔ جہنم، اس کے سانپ، اس کے بچھو، ان کا زہر، فرشتوں کے ہتھوڑے، آگ کے شعلے، مائع حمیم، کھولتا ہوا پانی کہ جہنمی جب پیے گا تو آنتے پخانے کے راستے سے باہر آ جائے گی۔ ایک ڈاڑ احد پہاڑ کے برابر، کندھے سے دوسرے کندھے تک میلوں کا فاصلہ۔ جنت، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آنکھ مبارک کھلتی صبح کو تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، انت الحق، قولک حق، وعدک حق، والجنت حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعۃ حق۔ اس کے بعد میں کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کے بعد دعا مانگتا ہے، جو عمل کرتا ہے قبول ہو جاتا ہے۔ ہر قدم پر رہبری موجود ہے کہ سب سے پہلے ایمان، سود کا نقصان اور صدقے کا نفع، یہ نبی بتاتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو آپ کی بنیادی صفات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بشیر و نذیر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سب پر آپ کو گواہ بھی بنایا ہے اور آپ کو بشارتیں سنانے والے، اور زندگی کے مختلف موڑوں پر اور مختلف گھاٹیوں میں اور مختلف حالات میں پیش آنے والے خطرات سے پیار کے ساتھ ناصحانہ انداز میں، خیر خواہانہ انداز میں باخبر کرنا، اس کے لیے ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے۔ لیکن یہ راستہ اس کو نظر آتا ہے، اعمال کا نفع، گناہوں کا نقصان، یہ ایمان کی مقدار میں۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت کا آغاز، نبوت کی ابتدائی ایمان کی دعوت سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی پہلی پکار، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت و بشریت کے لیے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس لیے بہت کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے پوچھا کرو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ کون سی کامیابی؟ جس لائن کی کامیابی کو تم جتنا تصور کر سکتے ہو، عزتوں کی، فلاح و بہبود کی، امن و امان کی، دنیا کی، آخرت کی، تمام فلاح و بہبود تم تصور کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اس ایمان پر ملنے والی فلاح و بہبود کہ اس کا کنارہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بناؤ ایمان، کتنا بناتے ہو، کرو ترقی ایمان میں کتنی کرتے ہو۔ دنیا آج کل ترقی کو بہت ترقی کے گیت گا رہی ہے دنیا، فارورڈ فارورڈ فارورڈ، دولتوں میں، حکومتوں میں، سامانوں میں، فرنیچروں میں، قسم قسم کی چیزوں میں، کہ بہت ترقی کی، بہت ترقی۔ نبی بہت پیار کے ساتھ، خیر خواہانہ انداز میں، تمہاری ترقی کے راز ایمان میں ہے، اخلاق میں ہے، تعلق مع اللہ میں ہے، جس کے پاس ہر نعمت کے بے پناہ خزانے ہیں، اور ان خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے بنو۔ اس کا راستہ بھی بتلا دیا کہ جیسے وقت سے
اب پانی کی ٹنکی سے پانی گھر میں لینا ہو تو پائپ لائن، اب بجلی لینی ہو گھر میں تو اس کے لیے کہ وائرنگ۔ اللہ کی ذات بے نہایت کے بے نہایت خزانوں سے عزتیں، فلاح و بہبود، کامیابی، نور، علم، جو نعمت چاہیے اس کا پائپ لائن بتایا اعمال۔ اس لیے یوں کہا کہ بندہ یا بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہے اس حال کے لیے اللہ کا کوئی حکم ضرور ہے۔ جب وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو پائپ لائن کا کنیکشن ہوتا ہے اللہ کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے۔ ہمیں تو وہ راستہ دیا گیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے تو بقول حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ ایک موقع پر تو یوں فرمایا، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، گئے 40 دن پورے ہو گئے، 20 دن پورے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، ملکوں میں ہوا ہے، خالی آنے جانے کا نام۔ ہماری سوچ بدل جائے، ہمارا فکر بدل جائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا سوچ ہو جو کیا فکر؟ کہ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے میل کھا جائے۔ آپ کی سوچ ہماری سوچ، آپ کا غم ہمارا غم، آپ کے آنسو ہمارے آنسو، آپ کی آہیں ہماری آہیں، آپ کی خوشی ہماری خوشی۔ کہ وہ کیا تھی آپ کی سوچ؟ کہ آپ کی سوچ ہے ہر فرد بشر کسے باشد، کسی رنگ و روپ کا ہو، کہیں کا ہو، کوئی سی زبان، کوئی سا خاندان، کوئی سی برادری، ہر ایک کے پاس اللہ کی دی ہوئی یہ 3 طاقتیں، جان، مال اور صلاحیت، سوجھ بوجھ۔ تقسیم اللہ کی ہے، لمبی عمر، مختصر، درمیانی، بہت دولتیں اور بہت متوسط اور بالکل پھوکا فاقا۔ کوئی منشا کو سمجھتا ہے، کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کوئی 1-2 دفعے سمجھانے سے سمجھتا ہے، کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ تقسیم تو ہے اللہ کی۔ لیکن یہ تینوں چیزیں مشترک ہیں پوری بشریت میں، کیا کاشتکار ہو، کیا تاجر ہو، کیا غریب ہو، کیا امیر ہو، کیا مرد ہو، کیا عورت، کیا دیسی ہو، کیا بدیسی ہو، کیا کیولا اور کیا کالا اور کیا گورا، کیا عرب ہو، کیا عجم، ہر ایک کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ، تینوں پر اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے۔ آدمی کو مجبور محض نہیں پیدا کیا ہے، بولنا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زبان دی ہے بولو، دیکھنا چاہتا ہے ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے، آنکھوں سے دیکھنے کا اختیار ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جان، مال اور صلاحیت کے صحیح اور غلط استعمال ہی پر سکرات سے لے کے آخرت کی آخری منزل جنت جہنم کا فیصلہ، اور اس سے پہلے دنیا کی گھریلو، کاروباری، سماجی، معاشرتی زندگی کے تمام حالات کا دار و مدار اس کے غلط اور صحیح استعمال پر۔ سکون، چین، محبتیں، پیار و پریم، مودتیں، کہ یہ بھی، اور دشمنیاں، کینہ، کپٹ، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے، ٹوپیاں اچھالنے، عزتوں سے کھیلنے، کہ انہی 3 چیزوں میں ہے۔ ان کا غلط استعمال اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جو اتنی زبردست جہالت سے اور ایسے شرک کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھاتے ہوئے، جن کے روشے میں سوائے شرک کے کچھ نہیں تھا، انہوں نے جو ترقی کی اور کہاں پہنچے، کیا قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے مکمل رہبری کے چراغ، ہدایت کے چراغ،
وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم، تاجر، کاشتکار، وکیل، ڈاکٹر، مولوی صاحب، عالم، حافظ، مالدار، غریب، مرد، عورت، جو اپنی زندگی کی نیا کو کنارے لے جانا چاہے، جو اپنی زندگی کی نیا کی اصلی قیمت وصول کرنا چاہے، کہ اپنے آپ کو ان کے نمونے کو اپنے سامنے رکھو کہ کیا بات، ان کے کوئی 4 پیر تھے، 6 ہاتھ تھے کہ نہیں؟ جسم کے اعتبار سے ان کے بھی وہی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، 1 زبان۔ صحابہ میں بھی بات کیا تھی کہ ان کو پہلے دن کا پہلا سبق یہ پڑھایا تھا کہ یہ جو تمہارے پاس جان ہے، جو بہت سارے سانسوں کا مجموعہ اور بہت سارے دنوں، راتوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں کا مجموعہ، جس کو زندگی کہتے ہیں، کوڑی سے لے کے کروڑوں خربوں قدموں تک، اور اشارے سے لے کر کے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش تک، جو تمہارے پاس یہ 3 طاقتیں ہیں، پہلا سبق یہ ہے کہ یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت ایک آنکھ کی روشنی، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، روشنی کم ہو گئی، مایوپیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا کیا کہتے ہیں، کیٹریکس ہے۔ کہ سر سے لے کر پیر تک کے جتنے اعضاء اور لقمہ ایک دانے سے لے کر کے جو کچھ تمہارے پاس ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ کہ نعمت کے ساتھ یہ امانت بھی ہے، تمہاری اپنی ملک نہیں ہے۔ نعمت کے لیے جو اس کا قانون ہے شکر گزاری، کسے باشد کہ جو شکر گزاری کے ساتھ نعمت آگا۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسی اللہ نے بادشاہت دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت دی تھی، لیکن شاکرانہ مزاج، شکر گزاری کی زندگی، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہے ہیں، شکر گزار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، لیکن ہر وقت کہیں یہ لیبلونی اشکر مکفر، کہ یہ اللہ کی طرف سے کہ میں ان نعمتوں میں شکر گزاری کے ساتھ رہتا ہوں یا ناقدری ہے، ہر وقت ڈرے ہوئے، ہر وقت فکر مند کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ، ہدایت کے چراغ، اللہ کی رضا کے پروانے، جن کو دنیا ہی میں ملے اور راستہ سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا اللہ نے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی چال چلے، جنہوں نے اپنی جان مال اور صلاحیتوں کا وہ نظام بنایا، ایک ہی وقت میں بندے ہیں تو بندگی کو کیسی بندگی کی، اسی سانس نبی کے امتی ہیں، نبی کے غم کو اپنا غم کیسا بنایا، نبی کی سوچ کو اپنی سوچ کیسی بنائی، منشأ الہی اور منشأ نبوت کو کیسا پہچانتے ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، ایک صحابی کا مکان اور صحابہ کے مکان سے ذرا ممتاز تھا۔ آپ نے ٹھہر کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ یہ فلانے کا ہے۔ خاموش، آپ آگے بڑھ گئے۔
واپس تشریف لائے۔ وہ صحابی آئے مسجد میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں، شاید نہ سنا ہو۔ پھر آپ نے رخ پھیر لیا، سامنے سے آ کے، بائیں سے آ کے، پیچھے سے آ کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے جواب دینے کو ضروری قرار دیتے ہوں، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ عجیب بات تھی، جیسے ہمارے دو پیسے، معمولی سا کوئی سامان ہاتھ سے نکل جائے اور صبح سے شام تک اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، آج تو میرے 5 روپے، آج تو میرے 10 روپے، آج تو میرا فلانا، آج تو میرا پیٹرول، آج تو میں، وہاں سرمایہ ہی اس کو سمجھتے تھے۔ دنیا کہتی ہے سرمایہ سرمایہ سرمایہ، جس کو دنیا سرمایہ کہتی ہے وہ تو سرمایہ کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے، بلکہ لفظ سرمایہ کی توہین ہے، لفظ سرمایہ کی توہین ہے۔ ان ٹھیکروں، چتھڑوں، لتھڑوں، زمینوں کے ٹکڑوں، سونے چاندی کے ٹھیکروں کو سرمایہ کہنا، یہ اس کی توہین ہے۔ سرمایہ ایمان ہے، سرمایہ تقویٰ ہے، سرمایہ توکل ہے، سرمایہ صبر و شکر ہے، سرمایہ عبدیت و عبودیت ہے، سرمایہ تواضع و انکسار ہے، سرمایہ ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کے کام آنا۔ اسی لیے جو ہمارے یہ فضائل ہیں نا، یہ یوں نہیں ہے۔ فضائل اعمال، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں ہیں۔ ایک صحابی آئے، دیکھا کہ چہرہ بہت اداس، مرجھایا ہوا۔ بھائی کیا بات ہے، بہت ہی غمگین معلوم ہو رہے ہو اور بہت ہی اداس۔ جی حضرت، ایک آدمی کا مجھ پر قرضہ ہے اور میرے پاس قرضے کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اچھا، اچھی بات ہے، وہ آئیں گے، ہم بات کریں گے، اچھی بات ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ تو یہ صحابی یوں سمجھے کہ جب حضرت وہ مسجد میں جب وہ آئیں گے قرض خواہ، اور یہ تو اعتکاف میں تو اس سے بات کریں گے، میرے لیے کچھ مہلت، کچھ سہولت۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتی اٹھائی اور چلنا شروع۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت کو یاد نہیں رہا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ ان قبر والوں سے میں نے سنا ہے جو کسی کی ضرورت میں چلتا ہے، میری مسجد کے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جن کے یہ جذبات ہوں وہ کسی کا گھر لوٹیں گے، وہ کسی سے زبردستی دستخط کروا کے مکان اپنے نام کروائیں گے، وہ بیواؤں کو اس طرح ستائیں گے جس طرح دنیا ستاتی ہے۔ خدا کرے ہم نبی کا دامن تھامیں، نبی کی راہ چلیں، نبی کا دین سیکھیں اور اس پر مر مٹیں۔ یہ اوج موج، یہ عیش و عیاشیاں، یہ دولتوں کی فراوانی اور دولت کا نشہ، کہ خدا کرے آنکھ کھلے، خدا کرے آنکھ کھلے۔ یہ فضائل اعمال و فضائل صدقات اس لیے کہتے ہیں اجتماعی طور پر بھی تعلیم اور گھروں میں بھی تعلیم اور تنہائیوں میں اس کا مطالعہ کرو، انداز ہوگا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں امرتسر میں تھے، آتے جاتے تھے وہاں حضرت کے پاس، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام الحسن، اور یہ حضرات تعلیم کر رہے تھے۔ مفتی صاحب تعلیم میں بیٹھ گئے
ایک ساتھی آیا اور ان سے کہا کہ آپ کو مولانا یوسف صاحب کی جو تعلیم کا حلقہ ہے وہ مشکات شریف کے 8 باب، مشکات شریف کے 8 باب کی تعلیم ہو رہی تھی، جو بعد میں ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک جگہ جمع کرا کے اس پر اعراب لگوائے اور پھر اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اس کی تعلیم ہو رہی تھی اور وہ علماء کے لیے تھی۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ساتھی وہاں لے گئے کہ آپ اس حلقے میں۔ جب حلقہ ختم ہوا تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج سمجھ میں آیا اس تعلیم کا مقصود کیا ہے، کہ صرف روایتیں پڑھ لینا، روایتیں یاد کر لینا۔ میں تو آج کی تعلیم کے حلقے سے یوں سمجھا کہ یہ کتاب الایمان، یہ کتاب العلم، یہ کتاب الرقاق اور یہ کتاب الفتن، 8 باب ہیں اس کے، اللہ کے راستے کی محنت و مجاہدہ، کہ وہ صرف روایتوں سے گزر جانا، روایتیں یاد کر لینا، بیانوں میں بیان کر دینا۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ جس روایت سے گزرے جو سنے، یہ روایت میرے اندر کتنی ہے، یہ ایمان میرے اندر کتنا ہے، اس علم کی قدر اور یہ علم میں کتنا لے رہا ہوں، کتنا سیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ایسے ایسے واقعات، لیکن جب نشہ ہوتا ہے نا، کسی کو خاندانی نشہ، کسی پر کسی عہدے کا نشہ، کسی کو دولت کا نشہ، کسی نشے بہت ہوتے ہیں، اور اس نشے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا۔ بڑے باپ کے بیٹے تھے، اکلوتے تھے، اور کیا جائیدادیں، کیا جاگیریں، کیا دولتیں میراث میں۔ باپ تو مر گیا، اب وہ سارے کے تنہا مالک ہیں۔ عیش و عشرت، شاید کوئی گناہ چھوڑا ہو، جان سے متعلق، مال سے متعلق، خواہشات سے متعلق، سوچ بچار سے متعلق، لیکن اللہ اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ کیا ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوگا جو اللہ کو اپنے بندوں بندیوں سے پیار ہے؟ کہ میرا بندہ کس راہ جا رہا ہے، یہ کیوں اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہا ہے؟ جیتے جی اپنے نام، جیسے دبئی میں رہنے والے، کویت میں، قطر میں، سعودیہ میں رہنے والے وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں پلاٹ الاٹ کراتے نا اپنا نام۔ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی کالونی بن رہی ہے، ہمارے بھی 2 فلیٹ، ہمارے بھی 1 فلیٹ، ہمارا بھی پلاٹ۔ کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی جان و مال و صلاحیت سے کوئی جنت اپنے نام، کوئی جہنم کے سانپ اپنے نام الاٹ کرا رہے ہیں۔ مالک بن دینار ایک عیاشی کی زندگی، حلال حرام، جائز ناجائز، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کیا جواب، اس سے بالکل آنکھیں بند، جیسے اس وقت دنیا آخرت کو ایسی بھولی ہوئی ہے جیسے مرنا ہی نہیں۔ روز نئے نئے منصوبے، روز نئی نئی اسکیمیں، کل یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، دنیا ہی کے۔ اور قرآن نے کتنے پیار سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ او ایمان والو، او ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے، وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، دیسی ہو، بدیسی ہو، کسے باشد، مرد ہو، عورت ہو، ولتنظر نفس، ہر ایک دیکھے، ہر ایک سوچے آگے آنے والی کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے۔ اسی لیے شاہ
شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی اور بہت آسان سمجھنے کے لیے، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں اور جہنم کے جتنے عذاب وہ انسانی اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ جیسے پلاؤ، بریانی، سبزی، قورمہ، کباب، ٹکے، یہ سب کیا ہے کہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ یہ شولہ ہے، یہ گاجر کا حلوہ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، کیا ہے کہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ اور پھر اس سب کو کھانے کے بعد وہ فضلہ اور وہ گندگی کہ یہ بھی اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ وہ پاخانہ چکنے چپڑے کھانوں کی بدلی ہوئی شکل ہے کہ وہ گناہ جو لذتوں کے ساتھ کیے ہیں، مزے لے لے کے گناہ کیے ہیں، کہ اس کی بدلی ہوئی شکل۔ اللہ پاک کو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس لیے جو کہتے ہیں بندہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے کو محتاج سمجھتے ہوئے، کہنے والا بھی اپنے کو محتاج سمجھ رہا ہو، سننے والے بھی، چلنے، اور یہ دونوں شکلیں نقل و حرکت اور مقامی سب ہر حال میں انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حاضری دینی ہے، اور اس کی دونوں شکلیں بتلائی حدیثوں میں، روایتوں میں۔ اسی لیے بار بار کہتے ہیں علماء کی صحبت، علماء کی صحبت، جاننے والوں سے پوچھنا، خود اپنا دین سیکھنا، اس لیے کہ شریعت سب کی الگ الگ۔ درزی کے لیے، جوتا گانٹھنے والے کے لیے، مجھے یاد ہے ہماری جماعت 1964 میں، بلکہ 65 شروع ہو گیا تھا، 1 جنوری کو ہم جہاز میں بیٹھے تھے، جا رہے تھے لبنان، عمان کے راستے سے۔ عصر کے بعد گشت میں نکلے تو ایک بھائی جوتا گانٹھ رہا تھا وہ مسلمان ہی اپنا بھائی، ہم نے اس سے بات کرنی چاہی، اس نے ہماری طرف دیکھا نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکالے کہ بیچارے ہندوستان سے آئے ہیں، حج کو جا رہے ہوں گے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کچھ مانگنے کے لیے آئے ہوں گے، مجھے تو کام۔ تو وہ جوتا گانٹتے گانٹتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ہماری طرف، تو پھر ہم نے اپنا ٹکٹ نکال کر دکھایا کہ نہیں ٹکٹ تو ہے، ہم تو آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ جب جا کے یعنی آخرت سے ایسی آنکھیں بند ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس جان کے استعمال، اس مال کے استعمال، ان صلاحیتوں کے استعمال سے کیا بنایا ہے۔ مالک بن دینار کو اللہ پاک راستہ دکھا رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں۔ ایک ان کے بچے بھی تھے، لیکن سب سے چھوٹی بچی جو تھی بہت پیاری، اور ان کو بہت پیار تھا، اور ماں باپ کو چھوٹے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ کی شان وہ بچپن ہی میں مر گئی، اور یہ اکثر اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک رات یاد کرتے کرتے اور روتے روتے سو گئے۔ اللہ تو اللہ ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی رہے منزل تو ہو، ہم تو ہر وقت دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ جب بندہ ایک بالش تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ، ایک دفعہ توبہ استغفار سچے دل سے، کیا رحمتوں کی بارش، اور کیسے وعدے، وہ جتنا تمہارا گیا ہے سب واپس کر دیں گے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ہماری طرف آؤ،
اپنے قصوروں کی معافی مانگو. صلاحیتوں کو کہاں برباد کیا ہے؟ مال کا کیا؟ مال کے لیے کون سے راستے؟ کتنا اللہ کو ناراض کرنے والی جگہوں میں وقت کہاں لگایا ہے؟ استغفار کرو، استغفار کرو. ہم آسمانوں سے موسلادھار بارشیں برسائیں گے، مال و اولاد سے ہم بھرپور کریں گے. جن حالات سے تم گزر رہے ہو، بچے، مال، کاروبار، مارکیٹ ڈاؤن، کاروبار بالکل لاک ڈاؤن اور پتہ نہیں کیا کیا. آؤ ہماری طرف آؤ. روزانہ آواز لگانے والا آواز ہے. کوئی مانگنے والا ہے؟ کوئی جھولی پھیلانے والا ہے؟ کوئی توبہ استغفار کرنے والا؟ اس کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں. اللہ تو بڑے کریم ہے. بندہ عمل کرتا ہے اپنی بساط سے. جیسے ہمارا ایمان، ہماری نمازیں، ہماری تعلیم، ہماری گشتیں، ہماری یہ ساری ہماری حیثیت دینے پر اللہ کے وعدے. تو رات کو روتے روتے سو گئے مالک بن دینار. اب خواب دیکھ رہے ہیں، ایک چکیل میدان لقو دق، اور اکیلے مالک بن دینار اس میدان میں ہے، وحشت زدہ. ابھی وہ تنہائی کی وحشت ختم نہیں ہوئی کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بہت موٹا تگڑا اژدہا بھاگا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے. ایسا اژدہا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یہ آگے وہ پیچھے، یہ آگے وہ پیچھے. تھک کے چور ہو گئے، اس سے کیسے بچوں؟ اس بیابان میں ایک بڑے میاں نظر آئے. ابا جی، ابا جی، صبح سے اس نے میرا پیچھا کر رکھا ہے، یہ دن پورا ہو رہا ہے اور یہ پیچھا، مجھے کوئی راستہ، میری مدد کرو، میری مدد کرو. بیٹا، میرے تو گھٹنوں میں جان ہے، نہ پیٹ میں ہاتھ ہے، نہ منہ میں دانت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابا جی کوئی راستہ ہی بتا دو. یہ جو ہمارا کام ہے نا، یہ راہ دکھانے کا کام ہے، اور کیسوں کو راہ دکھی ہے اور کتنوں کی زندگیاں بدلی ہے. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خبردار خبردار، یہ جتنے اعمال دعوت ہیں یہ پورا کام کار نبوت ہے، نبی والا کام ہے، اور اس کے ہر عمل میں یقینوں کے بدلنے کی، زندگیوں کے صحیح رخ پر آنے کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو تاثیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اور پھر مثال دی کہ 1500 سال پہلے لیمو کی تاثیر کیا تھی؟ جو پانی میں ڈالے اور اس کو نچوڑے تو پانی کھٹا ہو جاتا. جو تاثیر 1500 سال پہلے لیمو کی تھی، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنی کیا کیا ہوا، لیمو کی تاثیر وہی ہے. فرمایا جیسے لیمو کی تاثیر نہیں بدلی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک، اس کے احکامات، اس کا حلال و حرام، معاشرت، معاملات، اخلاق، بندہ ہونے کی حیثیت سے، بندگی کا تعلق اللہ سے، امتی ہونے کے اعتبار سے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی وہی تاثیر ہے. جس نے 600 سال پرانے شرک کو، جس نے 600 سال کی جہالتوں کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوئے، جن کے رگ و ریشے میں شرک و جہالت بام ہوش تک پہنچا دیا، بلندی کی چوٹی تک پہنچا دیا، اس عمل کی آج بھی. اسی لیے کہتے ہیں خالی تقریریں نہیں ہے، مجمع کا جمع ہو جانا نہیں ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھتے ہوئے. صحابہ کی عجیب بات تھی، جو چیز پہلے نہیں دیکھی اور آج دیکھی فوراً پوچھا.
وہ جو حدیث جبریل ہے فضائل رمضان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا صحابہ۔ فوراً پوچھا اللہ کے رسول آپ نے تینوں سے، تو آپ نے وہ پورا بتلایا۔ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جبریل امین نے بددعا کی، حضور نے آمین کہی۔ ہلاک ہو جائے جو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنائے، آمین۔ ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا، روزے رکھ کر اللہ کو راضی نہ، اس کا حکم پورا نہ کیا، وہاں کی بددعا اور حضور کے آمین۔ جو چیز نہیں جانتے تھے، ہم تو 30 سال سے نماز پڑھنے ہیں، وہی نماز جیسی، تو جا میں آیا، تو جا میں آیا، کیا رکوع اور کیا سجدہ اور کیا قیام اور کیا سجدہ۔ سیکھنے کی چیز یہ ہے، سب سے پہلا فرض دین سیکھنا۔ اس لیے نبوت کے ساتھ علم الہی دیا گیا۔ تورات، زبور، انجیل، صحیفے، نبوت بھی، دعوت بھی اور علم بھی، دعوت بھی اور علم بھی۔ مالک بن دینار نے خواب دیکھا تو ان بڑے میاں نے یوں کہا کہ بیٹا میں تو ایسا ہوں، مجھے کوئی راستہ ہی دکھا دو۔ یہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں، ایک دوسرے کی خوشامد، پیار محبت سے، حکمت کے ساتھ، چھوٹا بن کر، اس لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بات فرماتے تھے، کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں۔ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کہ اللہ کتنے بڑے؟ وہ جتنے بڑے، ان کا کام بھی اتنا ہی بڑا، ان کا کلام بھی اتنا ہی بڑا، ان کا راستہ بھی اتنا ہی بڑا، اور اس پر ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا۔ ان کی نافرمانی بھی اتنی ہی بڑی، اور نافرمانی پر سزا بھی اتنی ہی بڑی۔ اسی لیے وعدے اور وعید ہے، وعدے اور وعید ہے۔ بڑے میاں نے مالک بن دینار کو کہا کہ یہ پہاڑ ہے، تو اوپر چلا جا۔ جوان ہے، خوبصورت، یہ اژدہا تیرا پیچھا وہاں نہیں کر سکے گا، یہ نہیں چل سکے گا، بہت موٹا تگڑا، مرتا کیا نہ کرتا۔ مالک بن دینار چڑھ گئے، اژدہا پیچھے رہ گیا۔ اللہ تو اللہ ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، راہ دکھائے کسے۔ یہ پوری محنت، یہ پورا کام، یہ جوڑ، یہ جماعتیں، یہ گشتیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ مسجد وار جماعت، یہ اس کے 5 عمل، رہبری ہے، رہبری ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ وہ نافرمان قوموں کی ہلاکت کے واقعات، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو آنکھیں کھولو۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، خدائی دستور ہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ مالک بن دینار، ایک پھلواری ہے، پانی بہ رہا ہے، آبشار ہے، پھولوں کی خوشبوئیں ہیں، اور جو دھیان سے اور غور سے دیکھا تو پھول جیسے معصوم بچے اس میں آپس میں کھیل رہے ہیں۔ جان میں جان آئی کہ اژدہے سے تو پیچھا چھوٹا، اور اب یہ منظر۔ بہت دھیان سے دیکھا تو وہ بچی جو بچپن میں مر گئی تھی وہ نظر آئی۔ بیٹی نے باپ کو پہچانا، باپ نے بیٹی کو پہچانا، ابو اب۔ اسی لیے کہتے ہیں 4 مہینے کو پیدل چلو، جب آؤ گے تو گھر کے سارے بچے چمٹ جائیں گے، ابا جی ابا جی۔ اور نہیں تو بیویاں بھی یوں کہتے ہیں اللہ تجھے تبلیغ والا لے جائے، جاتا ہی نہیں، پھر بیویاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ بچے بھی کہتے ہیں یہ ابا کہیں جاتے ہی نہیں ہے، ہر وقت۔
ابو ابو سینے سے لگ گئی. بیٹا یہ تو بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ابا جی آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ. کیا مطلب؟ جان و مال و صلاحیت ہماری دی ہوئی ہے، ہمارے حوالے کر دو، اپنی منمانیوں میں، اپنی جی کی چاہتوں میں نہیں. اسلمت لرب العالمین. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو خدا داد جان و مال و صلاحیتوں کو خدائی منشا کے مطابق. اسی لیے وہ صحابی جب آئے مسجد میں اور 3 مرتبہ سلام کیا اور نہیں جواب ملا تو فکر پیدا ہو گیا. یہاں 5 کا نوٹ جگر دیا ہے تو صبح سے شام تک تسبیح پڑھتے ہیں. انہوں نے اس کو سرمایہ سمجھا تھا. بھائی کیا بات ہوئی، ہمارے پاس تو دیکھیں ایک ہی چیز ہے، اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول کی عبادت و اطاعت، یہی ہمارا سرمایہ ہے. آج تو بہت ناراضگی معلوم ہو رہی ہے. میری کوئی شکایت پہنچی ہے؟ بھائی ہمیں کچھ معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور پوچھا تھا اور پھر کچھ فرمایا. اوہو، اس کو کہتے ہیں صلاحیتوں کا صحیح مصرف، صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگانا. عقل و خرد جو اللہ نے دی ہے اس کو صحیح. اچھا میرا مکان منشے نبوت کے خلاف ہے، پھر وہ کیا مکان ہے؟ جا کے اس کو زمین کے برابر کر دیا اور پھر کوئی اپنا کارنامہ نہیں بتایا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ہمیں تو بہت زیادہ ہماری تربیت کی ضرورت ہے. اللہ ہماری تربیت فرماوے. ہم نے کہیں تشکیل کی، کوئی جماعت بنی، ہماری کوشش محنت ہم نے لگایا ان کو تبلیغ میں. ارے یہ تو سنتے بھی نہیں تھے اور ہم ان کے پاس. بھائی دل تو اللہ کے قبضے میں. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو بہت اہتمام سے فرماتے تھے. اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. کارساز حقیقی تو اللہ ہے، راستہ وہ دکھاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسلمت لرب العالمین. یہ کہ خالی اسلم تو کہنے سے ہم چھوڑ نہیں دیں گے. اس راستے کے بڑے بڑے مجاہدے ہیں. اسی لیے جو حدیث میں نے پڑھی تھی نا، ذاق طعم الایمان، پورا دین مبارک، کیا وعدے، کیا نعمتیں، کیا رحمتیں، کیا تائیدیں، کیا نصرتیں، کیا دنیا اور کیا آخرت، کیسی دعاؤں میں قبولیت، کتنی اللہ کی رضا اور کیسا ایمان. اس سارے میں ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے، جو اللہ سے رب ہونے پر، اسلام سے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نبی برحق و پیغمبر ہونے پر یقین کر لیا، جس نے مان لیا. انہی نے فرمایا، حضور کا ارشاد ہے، الا خبردار ہو جاؤ. اسلام کو، پورے اسلام کو تشبیہ دی ہے چکی سے. اب تو بہت فارورڈ ہو گئے نا مشینوں میں. وہ 2 پارٹوں کی چکی، اوپر کا پارٹ، نیچے کا پارٹ، 2 پتھر ہوتے تھے، ابھی بھی دیہاتوں میں ہیں. الا ان رحل اسلام دائرہ الا فدوروا حیث دارت. لوگوں، اسلام کی چکی چل رہی ہے. سارے دورو، اور تاجروں، کاشتکاروں، مزدوروں، کارخانے داروں، اور مالداروں، غریبوں، جوانوں، بوڑھوں، اور مردوں، عورتوں، اور عربوں اور اجمیوں، اور شرقیوں، غربیوں، شمالیوں، جنوبی، سارے اس چکی کے ساتھ اس کے تابع ہو کر چلو.
تاجر کو جو اس کی شریعت دی گئی ہے، کاشتکار کو جو اس کی شریعت دی گئی ہے کہ اس میں اس کے تابع ہو کر چکی کو الٹا مت گھماؤ، حرام کو حلال کرانے کی فکر مت کرو، ناجائز کو جائز کرانے کے لیے۔ پر مولا عمر صاحب سنایا کرتے تھے ایک آدمی کے گھوڑے سینما میں جایا کرتے تھے، اس کی کیا آمدنی گھوڑے سینما میں۔ اللہ نے ہدایت دی، کچھ وقت لگایا، لیکن جو وہ لگ جاتی ہے نا اندر میں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ۔ وقت تو لگایا، نمازی بنا، لیکن گھوڑے ابھی جا رہے ہیں برابر۔ کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ سینما میں گھوڑے بھیجوں اور اس کی آمدنی، تو مفتی صاحب نے کہا بھائی حرام ہے۔ لے بھائی اپنے تو گئے مفتی صاحب نے۔ دوسرے مولانا سناتے تھے 14 مفتیوں سے پوچھا، ہر ایک نے حرام حرام۔ 15ویں مفتی صاحب نے کہا کہ کمائی تو حرام ہی ہے، لیکن اس کی کمائی تم مت کھانا، گھوڑے کو کھلا دینا۔ دیکھو یہ بھی مفتی صاحب ہیں، وہ منہ لگی چھوٹتی نہیں ہے۔ حرام کے لقمے، حرام کاریاں، نافرمانیاں، جسم سے متعلق، مال سے متعلق، صلاحیتوں سے متعلق، کسی طرح یہ تو اب اس سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا دنیا میں جو گھوڑوں کے لیے کمائے، لیکن اس کاروبار کو باقی رکھنا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ہے کماؤ، گھوڑے کو کھلا دینا، اپنے بچوں کو کھانے کو نہیں، گھوڑوں کو کھلا دیں۔ جب عقلیں ماری جاتی ہے تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے، نفع کس میں، نقصان کس میں، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط، کہ جانور میں عقل ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا نا 3 مزاج ہیں، ایک ہے ایمانی مزاج، ایک ہے شیطانی مزاج، اور ایک ہے حیوانی مزاج۔ ایمانی مزاج جو اللہ رسول کو پسند وہی مجھے پسند، دنیا 10 دفعے ہاتھ سے جائے آئے گھٹے بڑھے مجھے اس کی پرواہ، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے آقا کا طریقہ چھٹے نہ پائے، یہ مزاج بن جائے۔ اب پہلے تو یہ تو سمجھے مزاج کہتے کسے ہیں۔ مزاج، میں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں تھا، تو وہاں کے محتمیم صاحب نے مجھ سے کہا مول صاحب ابھی لوگ وقت تو لگا رہے ہیں لیکن دینی مزاج نہیں بن رہا ہے۔ ہاں بھائی یہ تو ہم نے بھی سنا کہ مزاج، میں سوچ لے گا مزاج کس کو کہتے ہیں۔ کہ ایک آدمی کو بچپن سے کھٹی چیز نہیں چلتی، وہ دہی کی ہو، املی کی ہو، لیمو کی ہو، کسی پھل کی ہو، کسی ذائقے، کھٹی چیز کھاتے ہی حلق میں خراش، نزلہ۔ اب کوئی آدمی فضائل بیان کرے، دیکھیے یہ اچار تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا، جانتے ہیں میری نانی اماں نے بنایا ہے، اور میری نانی اماں کی 40 سال سے تہجد کبھی نہیں گئی ہے، ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں اور صدقے خیرات، بہت دیندار پابند ہے۔ بھائی تیری نانی میرے سر ماتھے پر اور وہ رابعہ بصریہ، لیکن لیمو کا اچار یا آم کا کھٹا اچار کھاؤں گا میرے خراش ہو جائے گی، میرا مزاج ہی نہیں ہے کھٹائی کا۔ دنیا جتنی رنگ و روپ کے ساتھ آئے، جتنی زیب و زینت کے ساتھ آئے، جتنے نقشے بدل کے آئے، خبردار میرے اللہ کا حکم، میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے، میرے آقا کو تکلیف ہوگی، میرے آقا کی سنت۔ اس کو کہتے ہیں ایمانی مزاج۔
یہ چلے 4 مہینے گشتیں مقامی باہر اندر مردوں میں عورتوں میں صرف آنا جانا نہیں، ہمارا مزاج ایمانی بن جائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ یہی سود کی بات میں کہہ رہا تھا، عرفات کے میدان میں سود کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اس کو میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں۔ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے اور لوگوں کو سود پر بہت قرضہ دے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس سارے سود کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حاضر ہوئے، معلوم ہوا کہ سود حرام ہو چکا اور حضور نے گھر سے شروع کیا ہے۔ قربان جائیں، جس کو کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، زندگیاں دولتوں سے نہیں بنتی، زندگیاں پیسوں سے نہیں بنتی، یہ سونے چاندی کے ٹھکروں سے نہیں بنتی، یہ حکومتوں کے عہدوں سے نہیں بنتی۔ زندگی اللہ کے حکموں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری سے بنتی، اللہ کے خوف سے، تقوی توکل سے، تواضع تحمل سے، صبر و شکر سے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا، اچھا میرے آقا نے تو سود معاف کیا، میں راس المال جس پر مجھے میرا یہ سود میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ۔ زندگی کا بننا بگڑنا دولتوں میں، نہ کوڑیوں میں، نہ ٹھکروں میں، سونے میں، نہ چاندی میں، پیٹرول میں، نہ پلاٹینم میں، ایک اکیلی اللہ کی ذات، وہ جس کی بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور وہ جس کی بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا۔ لیکن ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں نا باتیں کرنے والے، جیسے حضور سے اللہ پاک نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ پیارے نبی، یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں اور انتہائی زہریلے جملے اور مضحکہ خیز باتیں جو آپ کی ہم سب جانتے ہیں اور اس سے آپ کا دل آسودہ ہوتا ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ آپ تو 2 کام کریں، تسبیح پڑھیں نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں نماز پڑھیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ مرتے دم تک یہی کام کرنا ہے۔ وہ جنہوں نے بکواس کی تھی کہاں گئے؟ کہاں ہے عتبہ؟ کہاں ہے شیبہ؟ کہاں ہے ابو جہل ابو لہب؟ اللہ اللہ ہے، اس کی قدرت۔ لوگوں نے بھتیجے نے چچا کو کنگال کر دیا، سود کا اتنی بڑی مالیت، اتنی بڑی رقم، اور بھتیجے بھی پھر اور چچا بھی اور ایک قدم آگے کہ وہ بھی معاف۔ اب کھائیں گے کیا؟ اللہ کے حکموں میں علم نبوت پر اور علم نبوت پر عمل کرنے میں جو فائدے بتا دیے اللہ نے قیامت تک کے لیے۔ 2 بیٹے تھے، حضرت فضل ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ روز فضائل کی کتابوں میں ان کے نام سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حبر المفسرین، سب سے زیادہ قرآن کا فہم، آیات کا شان نزول، اس کی گہرائی، اس کے نکات۔ اسی لیے جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو سب خوشیاں منا رہے تھے۔ لو جی، رات کی اندھیری میں مکے سے نکلے تھے، بچے رو رہے تھے اور کیا کیا دشمنوں کی پلاننگ اور کیا کیا ان کے منصوبے تھے۔ آج اللہ کھلے در مسجد میں داخل کریں گے، مکہ فتح ہو جائے گا اور جس ایمان کے ایمان بھی لوگوں کو ملے گا۔ سب مسکرا رہے ہیں،
خوشیاں منا رہے ہیں. ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا بھلے آدمی، مکہ فتح ہوگا، لوگوں کو ایمان ملے گا، یہ ہم نے جتنے پاپڑ بیلے ہیں اور جتنی ہجرت اور نصرت کی جو تکلیفیں، اب اللہ وہ دن دکھا رہے اور تم رو رہے ہو. اسی لیے کہتے ہیں علم سیکھو، علم حاصل کرو، علماء سے پوچھو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام چلتا پھرتا مدرسہ ہے. نماز کا وقت ہو گیا تو مسجد بھی ہے. جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، حضور نے فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد. یہ مسجد بھی ہے، چلتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، جوڑیاں بنا کے مدرسہ بھی ہے، اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ خانقاہ بھی ہے. تینوں کا مجموعہ ہے. اسی لیے کہ دوستو صرف تقریریں اور صرف مجمع جمع کر لینا اور سن لینا نہیں، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، زندگیوں میں جگہ لینی ہے، اپنے آپ کو عملی آدمی بنانا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا شروع کی آیتیں تمہیں ہنسا رہی ہے، فاستغفر انہ کان توابا. یہ آخری آیت مجھے رلا رہی ہے کہ جب کام پورا ہو جاتا ہے تو استغفار ہوتا ہے. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا تھا مجھے کوئی، تو آپ نے سب سے اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی سکھائی. لیکن اب تو لوگ کہتا نہیں، وہ مول صاحب نے کہہ دیا تو اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیا سلام پھر سکتے ہو. خالی روٹی چبا کے پیٹ بھر جائے گا. دنیا کے سامانوں میں تو چکنے چپڑے لذیذ مزیدار، اور نماز بیچاری کہ نہیں. مفتی صاحب نے کہا ہے اللہم صلی علی محمد کہہ دیا تو آپ سلام پھیر سکتے ہو. کہ وہ اللہم انی ظلمت نفسی کس کو سکھائی تھی؟ جس کی نماز نیت سے لے کے سلام پھیرنے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. اتنی شاندار نماز کے بعد انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ہم نے جیسی پڑھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں سیکھنا سیکھنا سیکھنا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں یہ تھا صبح سے شام تک ان کے دروازے پر سیکھنے والے پوچھنے والوں کا مجمع. بھائی جسے میراث کے مسئلے، جسے زکوٰۃ کے مسئلے، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے. اسی راستے میں جن کا وقت صحیح لگتا ہے اور جس کو سمجھتے ہیں اور جن کو یہ کہ بھائی جتنا چاہے جو کر لو، کس اللہ کو منہ دکھانا ہے، آخرت حق ہے، جواب دہی وہاں ہے. جب اندر میں یہ بات اتر جاتی ہے تو سالوں کی زکوٰۃ، سالوں کی نماز اور ایسے واقعات ہیں. صبح سے شام تک کوئی میراث کے مسئلے پوچھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کے، کوئی نماز کے، کوئی روزے کے، ہر ایک کو تشفی بخش جواب. اور جب ان کے یہاں سے نکلتے ہیں تو دوسرے بھائی حضرت فضل ابن عباس، ان کے دوسرے بھائی، ان کے دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہے جنہوں نے میرے بھائی سے علم لیا ہے، یہ طلبہ روٹی میرے گھر سے کھا کے جائیں گے. دنیا جن کے لیے باتیں بنا رہی تھی کہ بھتیجے نے چچا کو کنگال کر دیا، اتنا دیا کہ نسلوں نے کھایا اور دنیا اور آخرت کی عزتیں ملی. جس سود کو اللہ کہتا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے کو اللہ بڑھائیں گے. عاقبتہ الی کل، سود ہمیشہ کے لیے مفلسی لائے گا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ آپ زبان آپ کی ہے، کلام اللہ کا ہے. سود کو خدا مٹائیں گے، اس کا انجام مفلسی اور قلاشی ہوگا. صدقات کو اللہ بڑھائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں
24 گھنٹے کی زندگی میں نظر خبر، نظر خبر. نظریں کیا دکھاتی ہے؟ چیزوں میں ملاوٹ کر کے دو گے تو 2 پیسے زیادہ بچیں گے. جھوٹ بول کے سودا دکھایا کچھ، دیا کچھ، مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور خبر کیا ہے؟ المؤمن لا یکذب، المؤمن لا یخدع. مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن کسی کو ستاتا نہیں. خبر یہ ہے، نظر وہ ہے. جب ایمان اپنے کمال کے ساتھ، ایمان اپنی قوت کے ساتھ، کہ جیسے یہ چارجنگ ہوتی ہے نا، اس میں پاور بڑھتا ہے، اور یہ گاڑیوں میں پیٹرول کہ اس سے پاور آتا ہے. ایمان کی جب محنت، ایمان ہی کو بولو، ایمان ہی کو سنو، ایمان ہی کو سوچو، اور بھکاریوں کی طرح اے اللہ دے دے، اے اللہ دے دے، مجھے وہ ایمان دے جو کبھی نہ گھٹے، مجھے وہ ایمان دے جو میرے رگو ریشے میں اتر جائے، مجھے وہ ایمان دے دے جو میری آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں میں، کمائیوں میں، خرچ میں، گھر کی شادی رچانے میں. ایمان ایمان ایمان. کیونکہ اس کا مزہ، اس میں مزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا. اچھا کہ ہم تو یہی جانتے ہیں بریانی کا اور قورمے کا اور کیا کلفیوں کا، اسی کا مزہ جانتے ہیں. خدا ہمیں ایمانی اعمال کا مزہ چکھا دے. اور یوں کہتے ہیں علماء نے لکھا، واقعات ہیں، جب کوئی ایمانی زندگی کا مزہ چکھ لیتا ہے دنیا بھر کے تمام مزے کافور ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا کہا؟ اسلام کی چکی کے ساتھ چلو. نیچے کا پارٹ، اوپر کا پارٹ، اوپر کا گھومتا ہے، چلتا ہے، نیچے کا اپنی جگہ ٹھوس جمع ہوا رہتا ہے. اس میں وہ مٹھا بھر کے عورتیں ڈالتی ہے، چنے، گیہوں، چاول، اڑد کی دال، جو بھی بنانا ہو مٹھا، اور اس میں وہ چھانٹتی نہیں ہے یہ دانہ ادھورا ہے اور یہ پورا ہے اور اس کی نوک نہیں ہے، کہ سارا مٹھا بھر کے ڈالتی ہے اور پھر چلاتی ہے. جو دانے ان 2 پارٹوں کے بیچ میں آتے ہیں وہ آٹا بنتے ہیں، اور جو دانے کھونٹی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے تو ہیں ہم بھی چکی میں تھے، ہم بھی اس میں برتن میں تھے، ہم بھی اجتماع میں گئے تھے، ہمارا کوئی مشورہ نہیں چھوٹتا، اور ہماری کوئی مسجد وار جماعت کا 2.5 گھنٹہ نہیں چھوٹتا. لیکن وہ دانے کھونٹی کے پاس کھڑے ہیں، 2 کے بیچ میں نہیں آتے. ہفتے واری، ماہانہ، روزانہ، انفرادی، اجتماعی. اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے. ایک ایک چیز واضح کر دی ہے. سب کا تعلق عمل سے ہے. وہ کھونٹی کے پاس کھڑے ہیں، وہ گیہوں کے دانے، وہ چاول کے دانے، وہ چنے. آٹا نہیں بنتے، آٹا نہیں بنتے تو نہ پوریاں بنتی ہے، نہ چپاتیاں بنتی ہے، نہ بیکریاں بنتی ہے، نہ کیک بنتے ہیں. تو دانے ہیں، اس کو پھانکو گے کہ خالی حاضری دے دی میں مسجد اور جماعت میں اس سے کچھ نہیں ہوتا. 2 پارٹوں میں پیسنا پڑتا ہے، اور اتنا پیسے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے. میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ. اتنا پیسنا، اپنے کو اتنا مٹانا کہ ان کے ہاتھوں کہ جیسے 2 پارٹوں کے بیچ کے پیسے ہوئے دانے آٹے کی شکل میں بن کے کہاں کا کیک، کہاں کی روٹی، کہاں کا کیا، کہاں جا رہی ہے. مکے مدینے میں باقاعدہ مخبز فلان، مخبز فلان، مخبز فلانی بیکری، فلانا مخبز، ان کی روٹیاں کہاں جاتی؟
افریقہ سے جو آتے ہیں وہ بھی وہاں کھاتے ہیں، امریکہ سے، یورپ سے، کہاں کہاں سے. اور یہ کیا ہے کہ یہ وہ جو دو پارٹوں کے بیچ میں پیسے تھے اس آٹے کا نتیجہ ہے. مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم، مرد عورت پڑھے لکھے ان پڑھ عوام خواص سب کھا رہے ہیں مکہ روٹی کو. جو اللہ کے کچھ بندے تمام جاہلیت کی عصبیتوں سے بالا تر ہو کر میرا خاندان، میری زبان، میرا علاقہ، میری حیثیت، میرا، کہ یہ جاہلیت کی عصبیتیں ہیں جس کو حضور نے عرفات کے میدان میں اپنے پیروں تلے دفن کیا تھا. ان سب سے بالا تر ہو کر بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں، اس ملک میں رہوں یا دنیا کے کسی گوشے میں، میرے ساتھ یہ جو ہے حکم اللہ کا، تابعداری نبی کی، کام حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا. اللہ کا پہلا کام واللہ یدعو الی دار السلام، وہ تو خود دعوت دے رہے ہیں. اللہ داعی اول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد کو اپنی نیابت میں داعی بننے کو فرمایا اور میراث دی. سبق ہی بھول گئے ہم کون ہیں، کیا ذمہ داری ہے، کیوں آئے ہیں. جیو جیسے دنیا جیتی ہے، مرو وہاں جا دنیا مرتی ہے. کھاؤ جیسے دنیا حلال حرام جائز ناجائز، بہن بھائیوں کا بھی میراث کھا جاؤ. اسی لیے دوستو بار 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 کہتے ہیں دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو. اور دین میں کہ سب سے پہلے ایمان. یہ جو عورتیں آٹا پیستی ہے نا وہ چکی میں، بیچ میں ایک کھوٹی ہوتی ہے، بہت میدے جیسا، یعنی بالکل باریک پسنا ہے، اسی کھوٹی کو ہلاتی ہے. موٹا پسنا ہے، دلیا بنانا ہے، اسی کھوٹی کو. یہ کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایمانی مزاج کے ساتھ چلیں گے جب ایمان کو اپنی محنت کا میدان بنائیں گے، جس ایمان میں سب سے پہلے نفی ہے لا الہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جس شکل میں ہے کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، الا اللہ، ایک اکیلی ذات اللہ. نفع نقصان، زندگی موت، بنانی بگاڑنی، یہ جتنا دل کی گہرائی میں اترتا ہے، جیسے ہی آنکھوں سے چیزوں کا نفع نقصان نظر آتا ہے، پھر ایمانی آنکھیں جھوٹ کا نقصان، سچ کا نفع، کسی کے ستانے کا نقصان، کسی کی جھولی میں لقمہ ڈالنے کا نفع، کسی بیمار کی بیمار کرسی، کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، کسی کا بجھا چولہا جلانا، کسی بے نمازی کو نماز کی ترغیب دے کر اس کے فائدے بتاتے ہوئے، اس پر ملنے والے انعامات بتاتے ہوئے، کہ اس کا نفع نظر آئے گا جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، اس کے چھوڑنے کا نقصان وہ نظر آئے گا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ سب کیا ہے؟ ابا آپ کو معلوم نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ، تو ان کا ہو گیا. لیکن مسلمان کہ وہ چکی ہے، اس میں پیسنا ہے. الا ان رحل اسلام دائرہ، خبردار اسلام کی چکی چل رہی ہے. فدوروا حیث دارت، اور تاجروں، کاشکاروں، مالداروں، غریبوں، جوانوں اور دیشیوں بدیشیوں، اپنے آپ کو اس کے تابع کر لو.
جس کو اسلام نے حرام کہا حرام ہے، حلال کہا حلال ہے. تمہارے میرے کہنے سے حلال حرام نہیں ہوتا، حرام حلال نہیں ہوتا. یہ تو یہودیوں نے کیا تھا، اللہ کے حکموں کو ہی بدل دیا تھا. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اللہ نے ہمیں صاف ستھرا پاک، اب پاک کرنے والا، جیسے کلمہ پاک، اتنا پاک کہ 100 سال کا شرک میں ڈوبا ہوا، اور 100 سال کا نہیں 600 سال کا شرک میں ڈوبا ہوا ابو ہریرہ بن رہا ہے، صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، عمرو بن عاص ہے، خالد بن ولید ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، سعد بن معاذ ہے. کیا ان کی پاکی، کیا ان کی صفائی، کیا ان کا تعلق میں اللہ، کیا ان کے لیے جیتے جی جنتوں کی خوشخبریاں. وہ کلمہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہم تو اس نعمت کا اگر شکر ادا کریں تو مرتے دم تک سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے. لیکن وہی بات، ہم اس کو ہم تو پیسہ 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 اسی کو نعمت سمجھتے ہیں. زمین کا ٹکڑا مل گیا، مکان بن گیا، شاندار گاڑی آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہاں بہت نعمتیں والے ہیں. اصل نعمتیں وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی. ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت، دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت. اس لیے علماء کہتے ہیں اگر دین اور دین کی محنت سے کوئی بڑی نعمت ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو وہ دیتے. نبی جتنے آئے ان کے پاس کہاں اسباب تھے؟ نہ فوجیں ہیں، نہ ہتھیار ہیں، کھانے کو نہیں ہے، کئی کئی دن کا فاقہ ہے، ایک کھجور پہ پوری جماعت گزارا کر رہی ہے، اور وہ چوستے چوستے ختم ہو گئی تو گٹھلی اور وہ بھی ختم ہو گئی.